بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ KSA Info 2030 کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چلتے ہیں اپنی خاص خبروں کی جانب۔ ایران پر اسلحے کی پابندی میں توسیع کی جائے، سعودی کابینہ۔ سعودی کھجور کی برآمد میں اضافہ۔ سعودی عرب امن منصوبے کا پابند ہے، وزیر خارجہ۔ بینکوں میں مالیاتی فراڈ سے بچنے کے لیے گائیڈ بک۔ غیر ملکی اساتذہ کو آن لائن کلاسز لینے کی اجازت۔ کرونا پر تحقیق، آکسفورڈ اور کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں معاہدہ۔ کرونا کے 1363 نئے کیسز۔ غار ہرا کے لیے کیبل کار کا منصوبہ۔ الخبر میں پاکستانیوں کی جشن آزادی کی شاندار تقریب۔ مسجد نبوی میں یکم محرم سے صفیں بچھانے کا آغاز۔ CTF کی کمان سعودی فورسز کے سپرد۔ ڈرائیونگ کے دوران موبائل کا استعمال خطرناک، آگاہی مہم۔ پاکستان میں ہوں، اقامہ تجدید نہیں ہوا، کیا کریں؟ سوال اور جواب۔ ایران پر اسلحے کی پابندی میں توسیع کی جائے، سعودی کابینہ۔ سعودی کابینہ نے ایران کے خلاف اسلحے کی پابندی میں توسیع کا مطالبہ کرتے ہوئے اس یقین کو اظہار کیا ہے کہ اگر ہر طرح کے روایتی یا غیر روایتی اسلحہ سے متعلق ایران پر عائد پابندی اٹھائی گئی تو اس سے مزید تباہی و بربادی پھیلے گی۔ کابینہ نے یہ مطالبہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت اجلاس میں کیا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق کابینہ کا اجلاس آن لائن ہوا۔ شاہ سلمان نے اجلاس کے آغاز میں اپنے کامیاب آپریشن پر جذبات کا اظہار اور دعائیہ کلمات کے لیے مسلم عرب اور دوست ممالک کے قائدین اور فرزندان وطن کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی کابینہ نے اس سال غیر معمولی حج موسم کے دوران حفاظتی صحت تدابیر اور شاندار انتظامات پر مسرت کا اظہار کیا۔ کابینہ نے توجہ دلائی کہ محدود حج کے فیصلے پر امت مسلمہ اور عالمی برادری کا اظہار اطمینان قابل قدر ہے۔ محفوظ حج اس بات کا ثبوت ہے کہ سعودی عرب غیر معمولی حالات میں مثالی انتظامات کا اہل ہے۔ وزیر مملکت و قائم و مقام وزیر اطلاعات ڈاکٹر عصام بن سعد نے بتایا کہ کابینہ میں ملکی اور بین الاقوامی سطح پر کرونا وبا کی تازہ صورتحال پر مشتمل رپورٹیں پیش کی گئیں۔ بتایا کہ سعودی عرب میں کرونا کے ترقی یافتہ لیبارٹری ٹیسٹ 40 لاکھ سے زیادہ کیے جا چکے ہیں۔ اس بات پر تسلی ظاہر کی گئی ہے کہ مملکت کے تمام ہسپتال مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت و سلامتی کے لیے انتہائی احتیاط برت رہے ہیں، آئندہ بھی حفاظتی تدابیر جاری رکھیں گے۔ رپورٹ میں کرونا ویکسین سے متعلق ملکی و بین الاقوامی ریسرچ اور کلینک ٹرائلز کے نتائج بھی اجاگر کیے گئے۔ کابینہ نے علاقائی و بین الاقوامی حالات حاضرہ کا بھی جائزہ لیا۔ اس حوالے سے نہبان سوڈان کی 8ویں کانفرنس اور اس سے جاری ہونے والے مشترکہ بیان کی تائید و حمایت کی گئی۔ اس یقین کا اظہار کیا گیا کہ سوڈان کی خود مختاری اور اتحادہ و سالمیت کا احترام ضروری ہے، تنازع کے اسباب طے کر کے جامع امن و معاہدہ ناگزیر ہیں۔ کابینہ نے یمن کی تعمیر و ترقی اور امن و استحکام کا مشن جاری رکھنے کا عزم اعادہ کیا۔ کابینہ نے بین الاقوامی تیل منڈیوں کے تازہ حالات پر منعقدہ سعودی، اماراتی، کویتی، بحرینی، عمانی اور عراقی وزرائے توانائی کانفرنس کے مشترکہ اعلامیے کی حمایت کی، جبکہ متعدد ملکی امور کے بارے میں 8 فیصلے بھی کیے۔ سعودی کھجور کی برآمد میں اضافہ۔ سعودی عرب میں کھجوروں کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ سال رواں 2020 کی پہلی شمشاہی کے دوران کھجوروں کی برآمد میں 8.5% کا اضافہ ہوا ہے۔ 2019 کی پہلی شمشاہی کے دوران 506 ملین ریال کی کھجوریں برآمد کی گئی تھیں، جبکہ اس سال 549 ملین ریال کی کھجوریں برآمد کی گئی ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق محکمہ شماریات نے بتایا ہے کہ 2020 کی پہلی شمشاہی کے دوران کھجوروں کی برآمد میں 9% کا اضافہ ہوا ہے۔
2019 کے مقابلے میں 1,21,000 ٹن کھجوریں برآمد کی گئیں۔ 2019 کی پہلی شمشاہی میں 1,11,000 ٹن کھجوریں برآمد کی گئی تھیں۔ محکمہ شماریات نے بیان میں کہا ہے کہ یہ کامیابی وزارت ماحولیات و پانی وزارت اور کھجوروں کے قومی مرکز کی اسپیشل کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں 31 ملین سے زیادہ کھجوروں کے درخت ہیں۔ ان کی بدولت سعودی عرب 15,39,755 ٹن کھجوریں پیدا کر رہا ہے۔ یہ دنیا بھر میں کھجوروں کی کل پیداوار کا 17% ہے۔ سعودی عرب کھجوروں کی پیداوار کے حوالے سے پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ سعودی عرب امن منصوبے کا پابند ہے۔ وزیر خارجہ سعودی عرب نے کہا ہے کہ ریاض فلسطین اور اسرائیل کے درمیان عرب امن معاہدے کے تحت امن کا پابند ہے۔ عرب نیوز کے مطابق گزشتہ جمعرات کو متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی بحالی کا اعلان کے بعد سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا یہ بیان جرمنی کے شہر برلن میں ایک پریس کانفرنس کے دوران سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب بستیوں کی تعمیر اور الحاق کی یک طرفہ اسرائیلی پالیسیوں کو ناجائز اور دو ریاستی حل کے لیے نقصان دہ سمجھتا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے جرمنی میں پریس کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ اسرائیل کی یک طرفہ اقدامات فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان امن کے مواقع میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ اپنے جرمن ہم منصب سے ایران پر اسلحے کی پابندی میں توسیع کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایران حوثیوں کو اسلحہ سے لیس کر رہا ہے۔ شہزادہ فیصل بن فرحان کا لیبیا کے بحران کے حوالے سے کہنا تھا کہ سعودی عرب لیبیا کے بحران کے حل کے لیے برلن کانفرنس کے مقرر کردہ اصولوں اور قاہرہ امن منصوبے کا حامی ہے۔ بینکوں میں مالیاتی فراڈ سے بچنے کے لیے گائیڈ بک۔ سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی سما نے مملکت میں بینکوں میں مالیاتی فراڈ سے بچاؤ کے لیے اسپیشل گائیڈ بک جاری کی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق سما نے تمام بینکوں پر پابندی لگائی ہے کہ وہ اپنے یہاں فراڈ کے سدباب کے لیے انتظامی یونٹ قائم کریں۔ یہ یونٹ ہر طرح کے مالی فراڈ سے پیدا ہونے والے مسائل کے حل پیش اور فراڈ کا سدباب کرے۔ گائیڈ بک کے مطابق یونٹ کو کئی ذمہ داریاں تفویض کی گئی ہیں۔ اس ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مالیاتی فراڈ کے انسداد کے لیے متعلقہ بینک کی حکمت عملی ترتیب دے۔ انسداد دھوکہ دہی یونٹ کی ذمہ داری یہ بھی ہوگی کہ وہ مالیاتی فراڈ کے انسداد سے متعلق کارروائی، شواہد اور ممکنہ پالیسیاں تجویز کرے۔ یونٹ کا ایک کام یہ بھی ہوگا کہ بین الاقوامی تنظیموں سے جاری ہونے والے نئے ضوابط اور سفارشات سے استفادہ کرے اور مالیاتی فراڈ کے سدباب سے متعلق سرگرمیوں سے فائدہ اٹھائے۔ گائیڈ بک کے مطابق کہ تمام بینک اپنے کھاتے داروں کو مالیاتی فراڈ کے طور طریقوں کے بارے میں مسلسل آگاہ کرتا رہے، خاص طور پر مالیاتی فراڈ کے نئے حربوں اور دھوکہ دہی سے انہیں متعلق کرنے کا اہتمام کریں۔ یاد رہے کہ مالیاتی فراڈ سے بچاؤ کے لیے گائیڈ بک کا اجرا اس حوالے سے پیش آنے والے خطرات کو لگام لگانے میں معاون ثابت ہوگا۔ غیر ملکی اساتذہ کو آن لائن کلاسز لینے کی اجازت۔ سعودی وزارت تعلیم نے سفری پابندیوں کے بعد چھٹیوں کے بعد ملک واپس نہ آنے والے غیر ملکی اساتذہ کو آن لائن کلاسز لینے کی اجازت دے دی۔ غیر ملکی اساتذہ اور اساتذہ کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے اپنے ملکوں سے ہی آن لائن کلاسز لے سکیں گے اور اسکول کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے مجاز ہوں گے۔ المدینہ آن لائن کے مطابق نائب وزیر تعلیم عبد الرحمن العاصمی نے نجی انٹرنیشنل اور غیر ملکی اسکولوں سے کہا ہے کہ وہ بیرون ملکت موجود اپنے اساتذہ اور استانیوں کو آن لائن کلاسز اور تعلیمی سرگرمیوں کے لیے الیکٹرانک پلیٹ فارم استعمال کرنے کے موقع مہیا کریں۔ نائب وزیر تعلیم نے اپنی ہدایات میں یہ بھی کہا کہ سعودی عرب کے تمام صوبوں اور کمیشنوں میں تعلیمی اداروں کے سربراہ اساتذہ کی کارکردگی کی نگرانی کریں اور نجی تعلیم کے ادارے اساتذہ کی کارکردگی سے متعلق تجربہ تجزیاتی رپورٹ پیش کریں۔ سعودی عربین ایئر لائنز السعودیہ نے بھی اپنے نئے بیان میں یہی کہا ہے کہ بیرون ملک پروازیں تا ہدایت ثانی بند رہیں گی۔ کرونا پر تحقیق آکسفورڈ اور کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں معاہدہ۔ آکسفورڈ یونیورسٹی اور کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں باہمی تعاون کے ذریعے نئے کرونا وائرس کا نیا اور مؤثر علاج تیار کیا ہے۔ دونوں جامعات نے کووڈ
19 کی کئی مؤثر دعائیں تیار کرنے کے لیے مشترکہ کلینک ٹرائلز اسٹڈیز بھی کی ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کووڈ-19 ویکسین کی تیاری اور اس پر میڈیکل ریسرچ کے سلسلے میں دنیا بھر میں معروف ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کے سربراہ ڈاکٹر عبدالرحمان الایوبی کی ہدایت پر دونوں یونیورسٹیوں نے نئے کرونا وائرس تحقیق پر تعاون کا معاہدہ کیا ہے۔ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی آکسفورڈ یونیورسٹی کے ساتھ ریسرچ میں شرکت کرنے والی پہلی سعودی اور عرب یونیورسٹی ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی نے اپنے ویب سائٹ پر بتایا کہ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی عرب دنیا میں سائنسی اور میڈیکل ریسرچ کرنے والی نمایاں ترین جامعات میں سے ایک ہے۔ یہ کووڈ-19 کے علاج پر ریسرچ میں آکسفورڈ کے بڑے سائنسدانوں کے ساتھ تعاون کرے گی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے مطابق دونوں یونیورسٹیوں کے درمیان سائنسی تعاون کی قیادت آکسفورڈ یونیورسٹی میں کیمسٹری کے پروفیسر کرسٹوفر ایسکوفیلڈ اور کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں جینیات کے معاون پروفیسر ڈاکٹر ہانی چودھری کریں گے۔ علاوہ ازیں ادویہ، بایولوجی، میڈیسن اور وائرس کے امور کے ماہر آکسفورڈ اور کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کے پروفیسر بھی اس میں حصہ لیں گے۔ کرونا کے 1363 نئے کیسز۔ سعودی عرب میں کرونا کے کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ بدھ 19 اگست کو کرونا کے 1363 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,02,302 ہو گئی ہے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 36 افراد ہلاک ہوئے۔ مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 3,506 ہو گئی۔ پچھلے 24 گھنٹے میں صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 1,180 رہی۔ شفا یاب ہونے والے بڑھ کر 2,74,091 ہو گئی ہے۔ اس وقت مملکت میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 25,099 ہے، جن میں 1,725 انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ مریض جازان میں سامنے آئے جن کی تعداد 109 ہے، مکہ مکرمہ میں 106، مدینہ منورہ میں 57، جدہ میں 56، حفر الباطن میں 52، ریاض 49، الحفف 48، ابہا 49، ابو عیش 44، دمام 38، طائف 35 اور حائل میں 31 کیسز کی تصدیق ہوئی۔ سعودی عرب کے 18 شہروں میں ایک شخص میں کرونا کی تصدیق ہوئی، جبکہ 12 شہروں میں 2، 12 شہروں میں 3، جبکہ 11 شہروں میں 4 مریض سامنے آئے ہیں۔ کرونا احتیاطی تدابیر کے حوالے سے وزارت صحت کا کہنا ہے کہ سماجی فاصلے کا اصول انتہائی اہم ہے، جس پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہے۔ ہاتھوں کی صفائی کا خصوصی خیال رکھیں، خاص طور پر جب بھی گھر سے باہر جائیں۔ واپسی پر سب سے پہلے 20 سیکنڈ تک ہاتھوں کو صابن سے اچھی طرح دھوئیں۔ کرونا وائرس ہاتھوں کے ذریعے ہی نظام تنفس تک منتقل ہوتا ہے، جس سے انسان اس مہلک مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ غار ہرا کے لیے کیبل کار کا منصوبہ۔ مکہ میں جبل نور پر کیبل کار نصب کرنے کے منصوبے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں شہری منصوبہ بندی سے متعلق متعدد سرکاری اداروں کی جانب سے ترقیاتی پروگرام میں مشتمل رپورٹ متعلقہ وزارت کو پیش کی گئی ہے۔ روزنامہ مکہ کے مطابق مقدس دارالحکومت میں مختلف اسلامی تاریخی اہمیت کے حامل مقامات پر ترقیاتی امور کے متعلق کمیٹی کی سفارشات میں کہا گیا تھا کہ جبل نور اور جبل السور میں آنے والی زائرین کی سہولت کے لیے ترقیاتی کام کیے جائیں۔ سفارشات کی روشنی میں مختلف حکومتی اداروں کی جانب سے تیار کی جانے والی جامع رپورٹ کی روشنی میں غار ہرا کی پہاڑی پر کیبل کار نصب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ آنے والے زائرین کو غار ہرا جانے میں سہولت ہو۔ اخبار کو موصول اطلاعات کے مطابق جبل نور پر نصب کیے جانے والی کیبل کار انتہائی جدید نوعیت کی ہوگی، جس کے ذریعے زائرین غار ہرا تک پہنچ سکیں گے۔ منصوبہ کے مطابق النور پہاڑی پر کیبل کار غار ہرا سے کچھ پہلے بنے پلیٹ فارم تک زائرین کو لائے گی، جس کے بعد کی مسافت پیدل طے کی جائے گی۔ واضح رہے کہ جبل نور وہ پہاڑی ہے جس کی چوٹی پر غار ہرا واقع ہے، جہاں سے نور نبوت کا آغاز ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ جبل نور مسجد الحرام کے شمال مشرقی سمت واقع ہے۔ اس کی بلندی 642 میٹر ہے۔ غار ہرا پہاڑی کی چوٹی پر واقع ہے، جہاں سے مکہ مکرمہ شہر کا خوبصورت منظر دکھائی دیتا ہے۔ النور پہاڑی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں اپنی نوعیت کی واحد پہاڑی ہے جو اپنی منفرد ساخت کی وجہ سے دور سے ہی پہچانی جاتی ہے۔
कुछ अर्सा قبل बल्दिया की जानब से बड़े पैमाने पर गार हिरा की सफाई और तज़यीन का काम मुकम्मल किया गया। वहां आने वाले ज़ाहिरीन की जानब से पत्थरों पर तहरीर की गई अबारतों को भी साफ करते हुए गार की असल सूरत को बहाल किया गया था। अल-खुबर में पाकिस्तानियों की जश्न आज़ादी की शानदार तकरीब। सऊदी अरब के मशरकी साहली शहर अल-खुबर में मुकीम पाकिस्तानियों ने जश्न आज़ादी के सिलसिले में अल-खुबर काइट क्लब की जानब से खूबसूरत तकरीब का अहतमाम किया। तकरीब के चीफ ऑर्गेनाइजर अब्दुल वहाब थे। कैप्टन अयाज, अब्दुल खालक, अफजाल भट्टी, राना उमर, अदनान शहजाद, मियां नुमान, आकब नदीम, अबरार और महबूब खुरम का उन्हें खसूसी तावन हासिल रहा। अल-खुबर में मुकीम पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने इस तकरीब में शिरकत करके पाकिस्तान से मोहब्बत का इज़हार किया। मियां आसफ की तलावत के बाद पाकिस्तान की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआ के साथ तकरीब का आगाज हुआ। सकाफती रंग को निखारते हुए पाकिस्तानी झंडे और नक्शे से मज़ीन खसूसी तौर पर तैयार की गई पतंगों से हाल को सजाया गया। पतंगे बनाने के माहिर उस्ताद अब्दुल खालक, मियां असलम, अमरान मुगल, शाह ज़ेब भट्टी और अमैर मुगल ने मौका की मुनासबत से ख़ास तौर पर यह पतंगें तैयार की थीं। राना वकार और शाह ज़ेब भट्टी ने जश्न आज़ादी की मुबारकबाद के साथ तहरीक के आज़ादी पर रोशनी डाली। पूरी तकरीब में मिली नगमों, तरानों और जोशीले नारों से हाल के दरो दीवार गूंजते रहे और शिरका एक दूसरे को जश्न आज़ादी की मुबारक देते रहे। पाकिस्तान हज वॉलंटियर ग्रुप के सीनियर रुकन इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ भट्टी ने जश्न पाकिस्तान से मुताल्लिक़ तकरीब की शानदार इनआकाद पर ज़मीन को खराज तहसीन पेश किया। पुरतकल्लफ़ अशाइया पर तकरीब का अख्तिताम किया गया। मस्जिद नबवी में यकम मुहर्रम से सफ़े बिछाने का आगाज़। मस्जिद नबवी में कोरोना एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हुए यकम मुहर्रम से सफ़े बिछाने का आगाज़ कर दिया जाएगा। अदारा उमूर हरमैन की जानब से कहा गया है कि बिछाई जाने वाली सफ़ों पर नमाजियों के दरमियान फासला मुतय्यन करते हुए निशानात भी लगाए जाएंगे। सऊदी खबर रसाना एजेंसी SPA के मुताबिक कोरोना वायरस से बचाव के लिए मस्जिद नबवी के सहनों से तमाम सफ़ें उठा ली गई थीं, जबकि आने वालों को हिदायत जारी की गई थी कि अपनी जायनमाज हमरा लेकर आएं। मदीना मुनव्वरा में अदारा उमूर मस्जिद नबवी अल शरीफ की जानब से जारी बयान में कहा गया है कि यकम मुहर्रम 1442 हिजरी से मस्जिद नबवी की सहनों और की जाने वाली तोसी के मकामात पर सफ़ें हस्बे साबक बिछाने के इंतजाम कर लिए गए हैं। सफ़ें बिछाने का आगाज़ यकम मुहर्रम से किया जाएगा। इंतजामिया ने मजीद कहा है कि कारकुनों को हिदायत जारी की गई है कि सफ़ों पर नमाजियों के लिए फासले की निशानदाही के लिए निशानात लगाएं। बिछाई जाने वाली सफ़ों पर एक नमाजी से दूसरे के दरमियान कम अज़ कम 180 सेंटीमीटर का फासला रखा जाएगा। इस हवाले से फासला रखते हुए सफ़ों पर निशानात भी लगाए जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कोरोना वायरस से बचाव के लिए मार्च 2020 के अवाइल में हरमैन में भी नमाज बाजमात पर पाबंदी आयद की गई थी, जबकि दीगर मसाजिद में भी एहतियाती तदाबीर एहतियात करते हुए नमाज बाजमात बंद थी। कोरोना वायरस की वजह से एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हुए मुल्क के तमाम शहरों में कर्फ्यू और लॉकडाउन का सिलसिला ईद उल फितर तक जारी रहा। बाद जहाँ कर्फ्यू में मरहलावार नरमी की गई और मसाजिद में एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हुए खोला गया, ताहम इस दौरान नमाजियों के दरमियान फासले के असूल पर अमल दरामद जारी है। इंतजामिया का कहना है कि इब्तदाई मरहले में 7000 सफ़ें सहनों और तसी मकामात पर बिछाई जाएंगी। CTF की कमान सऊदी फोर्सेस के सपुर्द। सऊदी रॉयल नेवी ने फ्रांस की बहरी से मुश्तरका टास्क फोर्स की कमान संभाल ली है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी शाही बहरिया दूसरी बार इस मुश्तरका टास्क फोर्स सरबराही कर रही है। यह बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद की बहरी टास्क फोर्स है, जिसका मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुश्तबा जहाज़ों की निगरानी, मुआयना और इनको रोकना है। समंदर में ऐसी सरगर्मियों को मेरी टाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस कहा जाता है। मेरी टाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन बहरी जहाज़ों की हिफाजत को यकीनी बनाता है। टास्क फोर्स की कमांड शरीक ममालिक के बहरिया को सौंपी जाती है और यह कमांड आमतौर पर 4 से 6 माह के लिए एक मुल्क के पास रहती है। इस टास्क फोर्स में 14 या 15 जहाज शामिल होते हैं।
صومالیہ کے سمندری علاقے میں کمبائنڈ ٹاسک فورس CTF 150 قزاقی سے متعلق کارروائیوں روکنے میں مصروف ہے۔ کمبائنڈ ٹاسک فورس CTF 150 کی نگرانی میں بحر احمر، خلیج عدن، بحر ہند اور خلیج عمان کے بحری علاقے شامل ہیں۔ ڈرائیونگ کے دوران موبائل کا استعمال خطرناک۔ ٹریفک پولیس نے دوران ڈرائیونگ موبائل فون استعمال کرنے کے حوالے سے پیش آنے والے حادثات کی روک تھام کے لیے آگاہی مہم شروع کی ہے۔ مہم کے دوران لوگوں کو اس بارے میں خطرناک نتائج کے حوالے سے آگاہی فراہم کی جا رہی ہے تاکہ گاڑی چلانے کے دوران موبائل فون کے استعمال سے اجتناب کیا جائے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے سوشل میڈیا پر مہم شروع کرنے کے علاوہ مختلف شہروں میں پوسٹرز بھی لگائے گئے جن میں ڈرائیونگ کے دوران محتاط رویہ اپنانے پر زور دیا گیا ہے۔ دوران ڈرائیونگ موبائل فون استعمال کرنے کے حوالے سے ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ اس کے انتہائی خطرناک نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ موبائل ہاتھ میں لے کر گاڑی چلاتے وقت اسے استعمال کرنے سے انسان کی توجہ ہٹ جاتی ہے جس سے سنگین حادثات رونما ہوتے ہیں۔ آگاہی مہم میں کہا گیا ہے کہ گاڑی چلاتے وقت موبائل کو سائیڈ پر رکھ دیں اور پوری توجہ ڈرائیور پر مبذول رکھیں۔ اگر انتہائی ضروری کال کرنا ہے تو گاڑی مناسب جگہ پر پارک کریں، بعد ازاں موبائل استعمال کریں۔ اپنی کالز کو منزل تک پہنچنے تک ملتوی کر دیں۔ نیویگیشن پر اپنی منزل کا تعین کریں۔ واضح رہے، ٹریفک قوانین کے تحت ڈرائیونگ کے دوران موبائل استعمال کرنے پر 150 سے 300 ریال کا چالان کیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں ٹریفک پولیس اہلکار کو بھی اختیار ہے کہ وہ خلاف ورزی پر گاڑی کا نمبر نوٹ کر کے روایتی طریقے سے چالان کر کے، جبکہ ٹریفک خلاف ورزیوں کو ریکارڈ کرنے والے سسٹم ساہر میں بھی اس خلاف ورزی کی پروگرامنگ کی گئی ہے جس کے تحت خود کار طریقے سے چالان کیا جاتا ہے۔ ادارہ ٹریفک پولیس کی جانب سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے موبائل فون استعمال کرنے کے دوران ہونے والے سنگین حادثات کے حوالے سے دستاویزی فلم اور پوسٹرز بھی جاری کیے گئے تاکہ لوگ اس رویے کو ترک کرتے ہوئے محفوظ ڈرائیونگ کے اصول پر عمل کریں۔ پاکستان میں ہوں، اقامہ تجدید نہیں ہوا، کیا کریں؟ سوال اور جواب جی۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات بتدریج معمول پر آ رہے ہیں، تاہم بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کے حوالے سے اب تک کوئی سرکاری اعلان نہیں کیا گیا۔ ایویشن ذرائع کا کہنا ہے کہ جیسے ہی حکام کی جانب سے اس بارے میں احکامات جاری ہوں گے مطلع کر دیا جائے گا۔ قارئین نے اپنی مشکلات اور مسائل کے حوالے سے مزید سوالات بھیجے ہیں۔ عدیل حسن گوندل نے اقامہ کی تجدید کے حوالے سے سوال کیا ہے کہ میں پاکستان میں ہوں، میرا اقامہ تجدید نہیں ہوا، 11 محرم کو اقامہ ختم ہو رہا ہے، کیا تجدید ہوگا؟ جواب: مملکت سے باہر چھٹی پر گئے ہوئے تارکین وطن کو حکومت کی جانب سے دی جانے والی رعایت کے تحت ایسے افراد جن کے اقامے اور خروج عہدہ موجودہ کرونا وائرس کی وجہ سے ایکسپائر ہو گئے تھے، ان کے اقامے اور خروج عہدہ کی مدت میں 3 ماہ کا اضافہ کیا گیا۔ یاد رہے گا، اقامہ اور خروج عہدہ کی تاریخ میں توسیع 15 مارچ کو جب سے بین الاقوامی پروازوں کی آمد بند کی گئی تھی کو مد نظر رکھ کر کی گئی ہیں۔ احکامات کے مطابق توسیع 3 ماہ کے لیے کی گئی ہیں۔ جوازات کی جانب سے اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ خودکار سسٹم تحت تمام تارکین کے اقاموں اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کی جا چکی ہے۔ آپ کا اقامہ کیونکہ 11 محرم کو ایکسپائر ہوگا، اس لیے ابھی اس میں وقت باقی ہے۔ اس حوالے سے حکومتی اداروں کا کہنا تھا کہ بعض حالات کا جائزہ لینے کے بعد مزید توسیع کا اعلان کیا جائے گا۔ اگر آپ کا کفیل جوازات کی ابشر سسٹم میں دی گئی سہولت رسائل طلبات کے ذریعے آپ کے اقامے کے بارے میں استفسار کرے تو معلوم ہو جائے گا کہ توسیع نہ ہونے کی کیا وجہ تھی۔ تاہم ابھی تک سعودی عرب میں پروازیں بحال نہیں ہوئیں، اس لیے وہ تارکین جو اپنے ملک چھٹی گئے ہوئے ہیں ان کی واپسی کے بارے میں کوئی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ واپسی کب تک ہوگی۔ عبدالم جی نے پوچھا ہے کہ میں 2 جولائی 2015 میں چھٹی پر آیا تھا، اس کے بعد سے واپسی نہیں گیا، اس بارے میں قانون کیا کہتا ہے؟ جواب: خروج عہدہ ویزا سے جیسے ایگزٹ ری انٹری کہا جاتا ہے، جسے
एग्जिट री एंट्री वीज़ा कहा जाता है, पर छुट्टी जाने वालों के लिए लाजमी है कि वह मुकर्रर मुद्दत के दौरान नॉर्मल हालात में वापस मुमलकत आएँ। वो तारकीन जो खुरूज ओहदा पर जाकर वापस नहीं आते, उन्हें कानून के मुताबिक खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में शामिल किया जाता है, जिस पर ऐसे अफराद को मुल्क में 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। इस दौरान वो किसी दूसरे वीज़े पर मुमलकत नहीं आ सकते। आपको गए हुए 5 बरस हो चुके हैं, आप मुकर्रर मुद्दत जो कि 3 साल की थी गुजार चुके हैं, इसलिए जब फ्लाइट्स खुल जाएं और हालात नॉर्मल हो जाएं तो आप वापस आ सकते हैं। राहत रहमान दरियाफ्त करते हैं कि खलीजी मुमालिक के वीज़े कब खुलेंगे। जवाब, मुत्तहदा अरब अमारात की जानब से कोरोना वायरस की पाबंदी के बाद तारकीन की वापसी का ऐलान किया जा चुका है। ताहम कोरोना SOPs की मद्देनज़र रखते हुए अमारात ने आने वाले तमाम गैर मुल्कियों को ज़वाबित की पाबंदी करना होगी, जिसके तहत उन्हें कोरोना सर्टिफिकेट पेश करने के अलावा खुद को आइसोलेट भी करना होगा। दीगर खलीजी रियासतों की जानब से अभी तक पाबंदी उठाए जाने का ऐलान नहीं किया गया। ताहम इस हवाले से कुवैत में तैयारियां की जा रही हैं। अब्दुल वहाब ने नए वीज़े के हवाले से इस्तफसार किया है कि सऊदी अरब में नए वर्क वीज़े का प्रोसेस कब से शुरू होगा। कोरोना वायरस जवाब, कोरोना वायरस की वजह से अभी तक बैन अल-अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी आयद है, जिसकी वजह से वीज़ों के तमाम मामला रुके हुए हैं। परवाज़ों पर आयद पाबंदी हटाए जाने के बाद इस बारे में हतमी तौर पर कुछ कहा जा सकेगा। जैसे ही परवाज़ें बहाल होंगी और हालात मामूल के मुताबिक होंगे, वीज़ों का प्रोसेस भी बहाल हो जाएगा। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बेल आइकॉन पर आप क्लिक कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।